درود نہ پڑھنے پر ہلاکت کی بد دعا کیوں دی؟ دوسرے منبر پر جب قدم رکھا تو کہا آمین، اور کہا کس کے لیے؟ کہ وہ شخص جس کے سامنے ہمارے نبی کا مبارک نام ہو اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک درود نہ پڑھنے پر ہلاک ہو جائے۔ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر زیادتی ہے کہ انسان ہے نا، بھول سکتا ہے، تو سننے میں تو ایسے ایک سیکنڈ انسان سوچے نا یہ تو زیادتی ہے، کہ جب کہ وہ زیادتی نہیں کر رہے بلکہ معاذ اللہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے، سمجھ رہے؟ ہمارے نبی نہیں زیادتی کر رہے، اللہ نہ کرے، ہم بلکہ زیادتی کر رہے۔ اگر کوئی ہم پر چھوٹا سا بھی احسان کرتا ہے نا تو ہم اس کی کتنے ممنون ہو جاتے ہیں، کتنا احسان مند رہتے ہیں۔ ہاں، اگر اس پر کسی نے احسان کیا ہو اور جب اس کو احسان یاد آتا ہے تو وہ مسکراتا ہے اور بے خودی میں کیا کہتا، فلاں شخص نے مجھ پر احسان کیا تھا، میرے فلاں وقت میں وہ میرے کام آیا تھا، سمجھ رہے؟ بتاؤ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی احسان کرنے والا ہے، کیا احسان کیا، کیسا احسان کیا اللہ کے نبی نے کہ ایک دانے کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے نا، ایک اناج کے دانے کو جب زمین میں دبایا جاتا ہے اس کو تنہا دفن کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دانے سے قربانی لیتے ہیں، سمجھ رہے؟ اس کو سخت زمین میں ڈالا گیا، تپش میں تپنا پڑا، تنہا رہنا پڑا اس زمین کے اندر، اس دانے کو پانی کی نمی کو، پانی کی گیلی تراوٹ کو محسوس کرنا پڑا، سمجھ رہے؟ جب وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے پھر وہ دانہ پھٹتا ہے، سمجھ رہے؟ جب اس کا جسم پھٹتا ہے نا تب جا کر وہ زمین سے ایک کوپل نکلتی ہے چھوٹی سی، سمجھ رہے؟ اقوا جسے ہم کہتے ہیں زمین سے نکلتی ہے، پھر اس ایک دانے کے زمین میں فنا ہونے کے بعد وہ ایک دانہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے، تب جا کے 100 بالیاں اس ایک دانے کے اندر، وہ گیہوں کے دانے میں انہیں کتنے سارے دانے نکلتے ہیں، سمجھ رہے؟ ہواؤں میں جھول رہی ہوتی ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ لہلہا رہی ہوتی ہے، لہلاتی بالیوں کو دیکھنے والا یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی قربانی لگی ہے۔ ہمیں تو کسان تو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، او ہو میری کھیتی تو لہلہا رہی ہے، لیکن اس کو کیا معلوم کہ اس ایک دانے نے اپنے آپ کو پھاڑا ہے، کیا کچھ نہیں برداشت کیا، دھوپ کی تپش، زمین کی تراوٹ کو، ہے نا، اندھیرے کو، اکیلے پن کو، پھر جا کے وہ پھٹا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قربانی کے لیے چنا تھا، آ رہے بات سمجھ میں؟ وہ نبی جو یتیم تھے، وہ نبی جو پورے عالم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے، جبکہ پورا کا پورا عالم ہمارے رب سے کو جانتا نہیں تھا۔ اس وقت عرب جو تھے نا 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، کتنے بتوں کی؟ 360، اور پوری دنیا میں کوئی اللہ بولنے والا نہیں تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ ایسے میں خالی ایک شخص کھڑا ہوا اور کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب غلط ہے، تو بتاؤ اس کا کیا حال ہو، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ جس کی عقیدت 360 خداؤں سے ہے اور اس کو کہا جائے ایک خدا کی عبادت کرو تو وہ مانے گا جلدی؟ ہاں، پھر پورے عالم میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی آواز اٹھی، جو سب سے جدا، سب سے نرالی آواز تھی۔ آج اگر ہم اپنے خاندان میں کوئی رسم مٹانے کے لیے کہہ دیں ہم نہیں کریں، گناہ ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں سے چلتی آ رہی، ہم تو چھوڑیں گے نہیں۔ مسلمان ہو کے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک فضول رسم نہیں چھوڑنے تیار ہیں، تو پھر ان کی تو عقیدت تھی خود بتوں سے، ان کو خدا سمجھتے تھے، تو وہ کیسے چھوڑیں گے؟ ہاں، تو سوچو اس پکار کو اٹھانے والا سارے عالم نے انہیں کیسے جینے دیا ہوگا، ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے عالم نے انہیں مٹانے کی کیسی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنے پتھر کھائے، کتنے دھکے کھائے، چہرے بھی خون آلود ہوا، جوتیاں بھی خون سے رنگین ہوئی، نہ جانے کتنے غم تنہا سہا ہمارے نبی نے۔ سورج اسی طرح غروب ہو جاتا ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا سورج راتوں میں بھی روشن رہتا تھا۔ راتوں میں اٹھ کر ہمارے نبی غم امت میں اس طرح رویا کرتے تھے کہ سینے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز، ابلنے کی آواز آتی تھی۔ کیا ہم اپنے نبی کے سینے کے غم اور درد کا جو امت کی محبت میں تھا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں، اور کیا اپنے نبی کے آنسو اور آہوں کا حق ادا کر سکتے ہیں ہم کہ ہمارے نبی نے کیسا روئے ہمارے نبی، تو ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ان کی قربانیوں پر ساروں کو دین ملا، یتیمی اور غریبی میں ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے۔ 6 برس کی عمر میں ماں لے لی گئی، ہم میں سے کسی نے انہیں اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔
ان کے جذبات کو سوائے اللہ کے کسی نے نہیں دیکھا. کہ 6 سال کے ہمارے نبی تھے, جب دفن کیا گیا نا, اور کہتے ہیں ام ایمن ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی, تو اللہ کے نبی قبر سے لپٹ کر رونے لگے, اماں, میری اماں کو اس میں کیوں دفن کر دیا ام ایمن. تو اللہ نے دیکھا نا اپنے حبیب کو روتا ہوا, ہم نے کہاں دیکھا. ان کا ہر پل جینا, ہر پل تڑپنا کسی نے نہیں دیکھا. اپنی امت کے لیے قربانی دی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہمارے نبی نے, کبھی کھڑے کبھی بیٹھے کبھی لیٹے, بھوک سے بے چین ہو رہے تھے ہمارے نبی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جب اس کیفیت کو دیکھا نا, تو ہمارے نبی پوچھا یا نبی اللہ کیا وجہ ہے آپ بے چین نظر آ رہے ہیں. اما عائشہ پوچھ رہی ہے اللہ کے نبی سے, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ عائشہ مجھے بھوک سونے نہیں دیتی, اتنی بھوک لگی ہے نا کہ نیند نہیں آ رہی ہے بھوک کی وجہ سے. ایسی بھوک کسی کو لگی ہوگی؟ ہاں, کوئی ہے جو آج ایسا بھوکا ہو؟ طائف کے سفر میں ہم دیکھیں ہمارے نبی نے پتھر کھائے, ایک ایک پتھر لگتا تھا نا, اور کئی سارے پتھر ایک ساتھ ہمارے لیے ہنستے ہوئے برداشت کر لیا ہمارے نبی نے. بولنا آسان ہے, سننا آسان ہے, لیکن جو اللہ کے نبی کے ساتھ گزری وہ اللہ کے نبی جانتے ہیں. آج اگر ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو نا, 5 سال کا 6 سال کا, اور وہ ہم پر ہنسے, ہماری بات کو نظر انداز کرے اور ہنسے نا, تو ہم مارتے ہیں کہ میں بے وقوف دکھ رہی ہوں, کیوں ہنستے ہو مجھ پر. اللہ کے نبی کے پیچھے طائف کے بچوں کو لگایا گیا, شریر بچوں کو, اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے تھے, ہنس رہے تھے, پتھر مار رہے تھے. اللہ اکبر. احد کی لڑائی میں 70 صحابہ کی شہادت کا ہمیں احساس نہیں. ان 70 صحابہ کے لیے, ان کو ایمان پر لانے کے لیے ہمارے نبی نے کتنی قربانی دی. ہاں, ایک ایک کو بنانے کے لیے کتنی قربانی دی. سوچے کہ کسی نے جادوگر کہا, کسی نے ساحر کہا, کسی نے دیوانہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملہ یوں ہی نہیں فرمایا تھا, ایک شخص مجھے مہنگائی دے دو. ہم نے پڑھا تھا نا ابو جندل ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, زنجیروں میں جکڑے ہوئے. تو اللہ کے نبی نے کہا, جب کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا, تو ابھی ایگریمنٹ پہ سگنیچر بھی نہیں ہوئی تھی, اللہ کے نبی نے کہا مجھے یہ شخص دے دو. وہ مسلمان ہو کے زنجیروں میں اللہ کے نبی کے سامنے آئے تھے, تو کہا ہرگز نہیں. انہوں نے نہیں دیا اللہ کے نبی کو. پیٹ میں کچھ نہیں, پیر میں چپل نہیں, مکہ کی گلیوں میں اللہ کے نبی پھر رہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی صدا لگا رہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے, کامیاب ہو جاؤ گے. 3 تاجر آئے نا اللہ کے نبی کے سامنے, ایک نے کہا یہ کون ہے, دوسرے نے کہا مجنون ہے, دیوانہ ہے, تیسرے نے دھکا دیا, دوسرے نے تھوکا, تیسرے نے ہمارے نبی کے سر پر مٹی ڈالی. جب بیٹی کو خبر ہوئی نا, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں پانی لے کر آئی, اور اپنے ابو کی حالت دیکھ کر نا رو رہی تھی بلک بلک کر. اللہ کے نبی بھی بیٹی کا رونا دیکھ کر رو دیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی سے ہمارے نبی کا چہرہ دھویا, اور دھوتے ہوئے کیا کہا جانتے ہو؟ کہ ابو جان آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں جبکہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹی صبر کرو, ایک دن تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں ضرور پہنچے گا. اما عائشہ نے اللہ کے نبی سے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ سارے نبیوں کی خاص دعا ہوتی ہے, آپ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے وہ دعا مانگ لیں نا, اللہ آپ کی تکلیف دور کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ میں نے یہ دعا اپنی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے, جو میں قیامت کے دن مانگوں گا. اپنی امت کے خاطر سارے غم ہمارے نبی نے خود سے ہے. اتنی محبت ایک ماں بھی اپنی اولاد سے نہیں کرتی جتنی اللہ کے نبی نے ہم سے کی ہے. جب مکہ کی سرزمین پر ابو جہل نے ہمارے نبی کی آواز کو سنتا نا, تو وہ لوگوں کو بلا کر کہتا, دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے, لا الہ الا اللہ کہو. سب آگ بگولا ہو جاتے اور سب برا بلا کہہ کے ہمارے نبی کو چلے جاتے. ابو جہل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو گھور کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ میرا مذاق اڑاتا ہے. غصے میں انسان دیکھتا ہے نا, سب کو جمع کرتا تھا, مذاق اڑواتا تھا, بلکہ ان کو ابو جہل سے بھی ترس آتی تھی, آس تھی اللہ کے نبی کو کہ کاش ابو جہل کلمہ پڑھ لے.
اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو اپنے سینے پر بٹھاتے ہوئے کھلاتے تھے. اتنا پیار کرتے تھے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. کھلاتے کھلاتے روتے بھی جاتے تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی پیار بھی کر رہے اور رو بھی رہے, تو پوچھنے لگی یہ کیا بات ہے کہ آپ اللہ کے نبی رو رہے, ان کو پیار بھی کر رہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کیا کہا کہ تمہاری امت ہی اس کو قتل کرے گی. اکبر کیا فرمایا کہ تمہاری امت ہی انہیں قتل کرے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے اس طرح سے مجھے آ کر کہا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ جواب میں راضی ہوں, اگرچہ میری امت کی مغفرت ہو جائے لیکن میں راضی ہوں, بس میری امت کی اللہ مغفرت کر دے. بتاؤ اس سے زیادہ محبت کسی ماں نے اپنی اولاد سے کی ہوگی؟ ہاں, آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خون سے بھری جوتیاں بھول گئے. کیا ہم ان پر ایک درود بھی نہیں بھیج سکتے؟ اتنے بڑے ہمارے محسن, اتنا بڑا ان کا ہم پر احسان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ہمارا دل کانپنا چاہیے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے دل میں درد آ جائے, اور اگر درد نہ آئے نا تو سمجھو محبت نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اپنے علاقے سے درود بھیجتے ہیں اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے گھر بیٹھے بیٹھے جواب بھی مل جاتا ہے. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے, مجھے ان کا نام نہیں یاد رہا, کہ جب وہ درود پڑھتے تھے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو جواب سنائی دیتا تھا, اور تمنا کرتے تھے وہ کہ کاش میں اللہ کے نبی کے روضے پر جا کر درود پڑھوں. تو ان کو اللہ کے نبی کا جواب, جب گھر اپنے درود پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی کا جواب سنائی دیتا تھا, اور جب اللہ کے نبی کے روضے پر جانے کا موقع ہوا نا, اللہ کے نبی کے روضے پر جا کے درود پڑھا تو پھر جواب آیا, تو رونے لگے. کہا یا نبی اللہ, یہ جواب تو مجھے میرے گھر بیٹھے بھی ملتا ہے, آج کچھ خاص چاہیے یا نبی اللہ. تو روضہ مبارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نکلا اور اللہ کے نبی نے ان سے مصافحہ کیا. سمجھ رہے ہیں یہ محبت, یہ نہیں وہ کس محبت سے درود پڑھتے ہوں گے, ان کی شدت کیا ہوگی, ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کا کیا تعلق ہوگا. سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ ایسے ایسے دیوانے گئے ہیں, ہم کیا جانے دیوانگی کسے کہتے ہیں. ہمیں تو دنیا کی چیزیں, دنیا کے کپڑے, دنیا کا کھانا یہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم بھول گئے. ایک غمگین بچہ جب اپنی ماں سے دور ہوتا ہے نا اور سسک سسک کر روتا ہے تو اس کے رونے کو دیکھ کر سب کانپ جاتے ہیں. جس ماں کا بچہ مر گیا ہو نا, جس بچے کی ماں مر گئی ہو, وہ بچہ روئے سسک سسک کر, وہ کونے میں بیٹھا رہے, غمزدہ بیٹھا رہے, تو اس کو دیکھ کے لوگوں کو رونا آ جاتا ہے کہ اس کی ماں چلی گئی. ہاں, ہمارے دل ایسے ہو گئے کہ ہمارے دل میں ذرا سا درد کا احساس بھی نہیں آتا. درود پاک پڑھتے ہوئے کبھی ہمیں اپنے نبی کے پیٹ کے پتھر نظر نہیں آتے, خون سے بھری ہوئی جوتیاں نظر نہیں آتی, سینے میں ہانڈی پکنے جیسی آواز سنائی نہیں دیتی. اگر کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے نا تو اس ماں کے سینے سے بھی ہانڈی کے پکنے کی آواز نہیں آتی ہے, بہت روئے گی, لیکن اس ماں کے سینے سے بھی اس کے جوان بچے کے مرنے پر ایسی آواز نہیں آتی. تو سوچو ہمارے نبی کیسا روئے ہوں گے کہ سینے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز آ رہی تھی. چاہے وہ کتنے ہی شدت سے کیوں نہ روئے ماں. ہمیں تو صبح شام کی تسبیح ہمارے بڑوں نے بتا دی کہ بھئی درود پڑھو, استغفار پڑھو, تیسرا کلمہ پڑھو, جس کو پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں خیال بھی نہیں رہتا. اگر کوئی ہماری ضرورت کے وقت 10 روپے دے دے نا تو ہم اس کو بھی اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ اس وقت 10 روپے کی ضرورت تھی, اس نے مجھے دیا تھا. جس کو درود پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف نہ یاد آئے نا تو واقعی وہ ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تکلیف شروع ہی سے جبرائیل علیہ السلام نے دیکھی تھی. کون ہے جبرائیل امین؟ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے, تو دیکھی تھی ہمارے نبی کی تکلیف, کیسے کیسے دین کے لیے ہمارے نبی کو لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی ہے. اسی لیے انہوں نے یہ بددعا دی غصے میں جھنجھلا کر. 6 برس کی عمر سے ہی ان کو ہمارے لیے غموں کا عادی بنایا گیا. ہمارے نبی کو جب ماں لے لی گئی,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے پیچھے سے آواز آئی کہ ابھی تو محمد کو غموں کا عادی بنانا ہوگا، ان کے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ڈالنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زیادتی نہیں کر رہے، زیادتی تو ہم کر رہے ہیں، ہمارے نبی نے نہیں کی، جبرائیل امین نے نہیں کی، ہم نے زیادتی کی۔ اگر کسی کو اس کی ماں کا درد ذہ یاد دلایا جائے نا کہ تیری پیدائش وقت کیسی تڑپی تھی، کیسی چیختی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ اور ہمارے نبی جنہوں نے ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی فکر کی، اس کے لیے وہ تڑپتے رہے، اس بات پہ کیا ہمارے دل نہ روئے، ہماری آنکھیں نم نہ ہو؟ اب بات سمجھ میں آئی کہ کیوں جبرائیل امین نے بددعا دی اور کیوں ہمارے نبی کو کہا گیا کہ آمین کہو؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، حبیب ہے، لاڈلے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہم سے محبت کریں کی، ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں۔ بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے زمین میں اتارا اور کہا میری اس بیٹی نے دین کے لیے بڑی قربانی دی ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا تڑپتے ہوئے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو انتقال کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی کو ابتر کہا لوگوں نے، یہ تو ابتر ہے، اس کی نسل آگے نہیں بڑھنے والی، اس کے بیٹے ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا ہمارے نبی کو دل نہیں دکھا ہوگا؟ یہ 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک تو 2.5 سال کی عمر میں چلتا تھا، بولتا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کا انتقال ہوا، تو کتنا دکھ ہوا ہوگا اللہ کے نبی کو، ہاں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کس کے لیے برداشت کیا؟ امت کے لیے۔ تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے دل سے ہمیں ہمارے نبی کی یاد نہ آئے تو یہ تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، سمجھ رہے؟ تو ہم اپنے بچوں کو بھی بتلائیں ہمارے نبی کون ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیسی قربانیاں دی، کتنی محبت کی۔ جیسے ہم بیٹھ کر بتاتے ہیں نا اپنے بچوں کو، بیٹا تمہارے والد نے بڑی قربانی دی ہے، تمہاری ماں بڑے کٹھن وقت سے گزری ہے، تمہیں کیسے کیسے تم کو پالا ہے نا تمہاری ماں جانتی ہے، بیٹا کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کیسے جوڑ جوڑ کر تم کو پڑھایا ہے، خود نہیں کھاتی تھی تم کو کھلایا ہے۔ تو ہم اپنی داستانیں ہم اپنے اولاد کو کیسے سناتے؟ ہاں، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں بتلائیں کہ میرا نبی کون، میرا نبی کیسا، بیٹے کتنا حق ہے، ماں باپ سے زیادہ حق ہے اللہ کے نبی کا، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان پر درود کیسے پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور